چلو میں نے کچھ پوچھنا تھا کہ یہ جو اپنا ہمزاد ہوتا ہے، جی جی، یہ جب انسان جو فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ہمزاد جو ہے وہ کدھر رہتا ہے؟ وہ قبر پہ رہتا ہے یا جادوگر ان کو لے جاتے ہیں؟ وہ زندہ رہتا ہے؟ وہ نیک بندے کا ہمزاد جادوگر کے بھی کسی کام کا نہیں ہے. آپ اپنے ہمزاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمزاد وہ شیطان ہوتا ہے نا، تو آپ نیک عمال کریں گے تو وہ کمزور ہو جائے گا، وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. جو خبیث ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، برے کاموں والے، ان کے ہمزاد جادوگروں کو بڑے کام آتے ہیں. تو اس لیے ایک تابعی اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میرا شیطان میرے سامنے آ کے کہتا ہے اللہ کا واسطہ بس کر دے، مجھ پر رحم کر، جب تجھ پر میں آیا تو اونٹ کی طرح مجھ میں قوت تھی، تو تیرے اعمال نے مجھ کو اتنا ضعف کر دیا کہ چڑیا سے بھی کم مجھ میں طاقت رہی. تو کیسے یہ اس کو طاقت کیسے ملتی؟ جھوٹ سے، حرام کھانے سے، حرام باتیں کرنے سے، حرام سننے سے. جی آپ اس کو اگر کمزور کرنا، جب یہ مل جاتا ہے نا جادوگروں کے ساتھ، تو پھر بڑا مشکل جادو ہو جاتا ہے توڑنا. ادھر آپ کرتے ہیں توڑ، ادھر جا کر اس کو بتاتا ہے آج نے ایک پڑے ہی، آج اس نے یہ کیا ہے. کیونکہ وہ شیطان مجھا نہیں پہنا ہوں نا، شیطانوں کے دوست ہوتے ہیں. اپنے شیطان کو کمزور کرنا نا، تو پھر دعائیں پڑھیں صبح شام کی، حرام سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، چغلیوں سے بچیں. اتنی قوت ہے گھر سے نکلنے والی دعا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر سے نکلنے والی دعا پڑھتا ہے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ہر بندے کے انتظار میں باہر کا بھی شیطان کھڑا ہوتا ہے کہ یہ نکلے تو میں اس سے یہ گناہ کرواؤں گا. ہمارے استاد اس طرح سمجھاتے تھے، مثال کے طور پہ ایک لڑکا یا بہن بیٹی نکلتی ہے باہر، اگر وہ یہ دعا پڑھتی ہے تو اس کا جو شیطان ہے اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے. تو جو اس کے انتظار میں کھڑا تھا اس کو یہ پوچھتا ہے، وہ ان کا اسٹائل ہوتا تھا نا، اور تو کدھر کھڑوتا بھائیا؟ وہ کہتا ہے میں اس کے لیے کھڑا ہوں. تو کہتا ہے میں اس کا ذاتی شیطان ہوں، مگر اس نے ایسے کلمے پڑھے ہیں کہ آسمان سے میں نے ایک آواز سنی ہے کہ اے بندے تو میری حفظ و مان میں ہے. پھر جب تک وہ باہر رہتا ہے وہ دوسرا کوئی شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ کیا ہے؟ دعا سکھاؤ بچوں کو، 100 بار نکلو، 100 بار پڑھ کے. ہاں یہ بھی اپنے گھر سے نکلنے کا نہیں کہا، گھر سے نکلنے کی دعا ہے. جہاں بھی جاؤ یہ دعا پڑھ کے نکلو، چاہے کسی کے گھر مہمان ہو، چاہے کوئی دکان ہے، کوئی گاڑی ہے، جس میں آپ نے داخل ہونا ہے، داخل ہونے کی بھی دعا پڑھو، نکلنے کی بھی دعا پڑھو، انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ اپنے گھر سے نکلنے کی دعا. اب میں یہاں آیا ہوں، میں نے الحمدللہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھی ہے. اب میں جب نکلوں گا میں گھر سے نکلنے کی دعا پڑھوں گا. یہ مجھے تو حدیث میں کہیں نہیں. بہت بڑے عالم ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، سعودی عرب میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو اپنے زمان میں رکھے، ولی اللہ ہیں وہ اب جب میرا سنتے ہیں تو آتے ہیں ملنے کے لیے بھی، دم بھی کرواتے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے بولا جی شیخ صاحب دسو یہ کتنے لکھا ہے کہ اپنے گھر داخل ہونے دعا. وہ پھر ہنستے ہوتے ہیں، اصل میں تھوڑے نقطے بڑے سخت ہوتے ہیں. میں نے بولا یہ بتائیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم اجرنی من النار، اے اللہ سانو دوزخ دی اگ تو بچاؤ. میں نے ان سے سوال کیا، میں نے بولا یہ لکھا ہوا ہے کہ دوزخ دی اگ تو بچاؤ. جن بھی آگ سے ہیں، اللہ ہمیں ہر قسم کی آگ سے محفوظ رکھے. جی آپ کبھی کسی کو اللہ نہ کرے دورہ پڑا ہو نا، آپ قرآن کے ساتھ ساتھ ذرا یہ بھی اس کے ساتھ دم کریں نا ان لفظوں سے، اللہم اجرنا من النار. دیکھو وہ کیسے تڑپتا ہے.